الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صلوات مولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آخر ذات الوجود سے گندہ رضا فتزائر سے منما معصومات التولیہ کی منما ممتاز رضا بنت سے گندہ رضا اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک نماز کا ثواب ہزاروں گنا کر دیتا ہے، ایک نیکی کو ہزاروں گنا بڑھا دیتا ہے رمضان میں. کیوں؟ ظاہر ہے
تکلیف سہتا ہے، اپنے وجود پر اپنے جسم پر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے. لیکن خالی بھوکے پیاسے رہنے سے تقویٰ حاصل ہوگا نہیں، ایسا نہیں. اثرات، جب تک عبادت کا اثر ظاہر نہ ہو، عبادت کی قبولیت کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی معلوم نہیں عبادت قبول ہوئی کہ نہیں. عبادت اثر ڈالنی چاہیے. مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور منکرات سے محفوظ رکھتی ہے. یہ قرآن کا ہے نا، ان الصلاۃ، بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے، منع کرتی ہے کس سے؟ منکرات سے اور فحش حرکتوں سے. فحش حرکت کے لیے فحاشی نہ کہیے، ذرا ویسا لفظ ہو جاتا ہے، کراہت والا لفظ ہو جاتا ہے. فحش حرکتوں سے، بری حرکتوں سے روکتی ہے نماز. قرآن مجید کیا رہا یہی ہے نماز، لیکن نہیں روک پا رہے. منکرات میں بھی مبتلا ہے لوگ اور فحش حرکتیں کرنے میں مبتلا ہے. تو بس پتہ چلا کہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے. وہ نماز جو منکرات سے بچاتی ہے وہ نماز ادا نہیں ہو رہی. وہ نماز جو فحش حرکتوں سے بچاتی ہے وہ نماز ادا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اپنے واجب پڑھے جا رہے ہیں، ادا کیے جا رہے ہیں، ورنہ نماز کا اثر کیا ہے؟ نماز کا اثر یہ ہے کہ برائیوں سے روک دیتی ہے. اسی لیے دیکھیے اب آئیے ایک اور معنی بتایا آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو مدد طلب کرو مشکل کے وقت صبر سے اور نماز سے. یاد رکھیے کہ صبر کی ایک تشریح کل روزہ ہے کہ جب مشکل میں مبتلا ہو جاؤ تو روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، کیونکہ روزہ خود ایک صبر کی تعلیم دے رہا ہے نا. یا روزہ بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو میں نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اور امام بنی علیہ الرحمہ نے بھی یہی معنی نقل کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دیا صبر سے مراد وہ روزے کی شدت ہے کہ جب مشکلات کسی نے کہا جاتا ہے، جب کسی بہت مشکل میں تو منت مانو روزہ رکھوں گا، ایک روزہ رکھوں گا، مثلا 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، اپنے پر برداشت کرے گا نا. تو یہ بھی ہے بس اسی صبر کو برباد کریں گے. روزے کا جو ایک اثر ہے وہ کیا ہے؟ صبر. اگر یہ صبر حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ٹھیک ہے روزہ تو رکھ رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے اپنا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ روزے کا جو اثر ہے وہ تقویٰ تک نہیں پہنچا. اس تقوی کی منزل کو حاصل لعلکم تتقون، تاکہ تم یا شاید تم تقوی کی منزل تک پہنچے، وہ حاصل نہیں ہو رہا. اگر یہ صبر اس کے پاس نہیں ہے، مثلا صبر نہیں کرو، مانا غصہ، روزے میں غصہ بہت آتا ہے، صاحب سے بات نہیں کرو. آج صاحب کا روزہ ہے نا، تو بھائی آج روزے میں صاحب لہٰذا غصے میں ہے، صاحب بہت غصے والے ہیں، بہت غصہ آتا ہے ان کو، زیادہ سے روزے میں بات نہیں کرنا. یہ اپنے ڈرائیور سے روزے میں بات، اس کا روزہ ہے بھائی بات نہیں کرنا، بھی نوکری چھوڑ کے بھاگ جائے گا. ملازم سے زیادہ سختی سے پیش نہیں آنا، روزہ ہے بھاگ جائے گا، لوگ نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا. روزہ ہے، روزہ اگر روزہ نہ ہوا پتہ نہیں کیا ہوا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوا نا، اس کا مطلب یہ روزہ نہیں ہوا. روزے کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر جب پیاس اور شدت برداشت کرے، برداشت پہلا سبب بھی روزے کا کیا ہے؟ برداشت. پہلا سبب روزے کا برداشت. جس میں قوت برداشت نہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. نہ رکھتا ہے، ابھی بھی نہیں رکھتے لوگ، ہے کھانا پینا ہے سب کچھ ہے، صحت کی چیزوں کا روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ برداشت نہیں کر سکتے. ایک دن کی پابندیاں صبح سے لے کے شام تک کی جو پابندی ہے، چاہے ویسے سارا دن بھوکے رہیں لیکن روزے کے نام پہ پابندی برداشت نہیں کر سکتے. تو روزے کا پہلا روزہ رکھتا وہ ہے کہ جس میں برداشت کی قوت اتنی تو ہو کہ سارا دن رہ سکے. تو روزے کا پہلا ثمر کیا ہے؟ صبر ہے، برداشت. بس جب برداشت کر رہا ہے بھوک اور پیاس کو، تو یہ بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا ہی سکھا رہا ہے کہ باقی چیزوں میں بھی صبر کا مظاہرہ کریں. اگر غصہ آ رہا ہے تو بھائی آپ نے احسان تھوڑی کیا مجھ پہ اگر روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، مجھ سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں آپ؟ مجھ پر کیسے غصے ہو گئے ایسے؟ یا میں آپ سے کیوں لڑ رہا ہوں، میں آپ سے کیوں غصہ ہو رہا ہوں؟ روزہ بھی مجھ سے بات نہیں کرنا. تو جب روزہ رکھنا شروع ہو گیا 12 بجے کے بعد سے بعض لوگوں کا روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، روزہ لگ جاتا ہے. تو روزہ ہوتا نہیں ہوتا، ان کا روزہ لگ جاتا ہے، تو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کو تو پھر صبر کیا ہے؟ بس یہ برداشت کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے اس صبر کی آج تھوڑی سی تشریح کر دیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صبر کا تقویٰ سے کتنا تعلق ہے، صبر کا روزے سے کتنا تعلق ہے، صبر کا نماز کے ساتھ کتنا تعلق ہے، صبر کا دشمنی کے ساتھ کتنا تعلق ہے، صبر کا میدان جنگ میں کتنا حصہ ہے نا. صبر
ایک روزہ بس، تو کل سے ہی اس کو رفع دے دیتے ہیں کو ایک روزہ. یہ روزہ بتا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک روزہ. ہم نے تیسری یا چوتھی مجلس میں تشریح کی تھی کہ کتنے قسم کا روزہ ہے. ایک عوام الناس کا روزہ ہے نا، ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر شام تک بھوکا رہتا ہے. خاص روزہ، خاص روزہ یعنی ساری عبادتیں بجا رہا ہے. خاصہ نے خاص کا روزہ، اور اس سے بھی اوپر کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ. وہ ہر اس انسان کا روزے دار ہے. ایسا روزے دار اگر کسی جگہ سے گزر رہا ہو، کسی جگہ سے جہاں لوگ کھا بھی رہے ہیں اور اس کا روزہ ہے، تو آپ جانتے کہ پروردگار عالم 1000 ملائکہ کو، 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کو تسلی دو. ان میں سے ملک باری باری اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور مشیت پکارتی ہے کہ کس قدر خوشبو ہے تیرے پاس، کیوں ہے یہ خوشبو تیرے پاس؟ یہ تیرے روزے کی وجہ سے خوشبو ہے جو عرش والے اس کو محسوس کر رہے ہیں. اور وہ 1000 ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرو. جب وہ ملائکہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ گواہ رہنا کہ اس کے اس روزے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جتنے بھی اس نے گناہ کیا. ایک ایسا روزہ جو انسان رکھے کہ اعضاء و جوارح کا بھی اس کا روزہ ہو جائے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو، جتنے بھی گناہ ان سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اب یہ صبر کی منزل آگے بڑھی. بس معلوم ہوا کہ وہ جو خاص روزہ ہے وہ ہاتھوں کا بھی صبر ہے، وہ پیروں کا بھی صبر ہے، وہ زبان کا بھی صبر ہے، وہ کان کا بھی صبر ہے، دل کا بھی صبر ہے. دفتر میں بیٹھا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے، نفس کا بھی صبر ہے. جب یہ ساری یہ روزہ ایک روزہ سکھا ہے کہ کامل روزہ یہ کہ ان تمام چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے. تو کامل تو ہر چیز کا صبر ہوا نا، ہاتھ کا، پیر کا، کان کا، ناک کا، ایک ایک چیز میں صبر سے کام لے رہا ہے. غصہ نہیں آ رہا. کیوں غصہ نہیں رہا؟ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے نا بھائی، میرا روزہ اللہ کے لیے، لہٰذا اپنے نفس پر قابو پا رہا ہے، صبر کرتا جانا ہے. بس اس صبر کو کتنی قسم پر تقسیم کیا معصوم نے؟ ایک اللہ کے نائن فرمائیے محمد علیہ پہلے صبر کی تعریف سن لیجیے. اور یہ تعریف جو میں کر رہا ہوں ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پیغمبر کا بھی ارشاد ہے، مولا عارفان کا بھی ارشاد ہے، امام سجاد کا بھی ارشاد ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے. کیونکہ میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ حدیث ایک ہی ہے، لفظ کہیں کہیں بدل کے یہ اس امام نے کہا، یہ اس امام نے کہا، لیکن بات ایک ہی کہ ہر امام نے بس فرماتے امام ابھی یوں سمجھ لیجیے کہ میں چھٹے امام سے نقل کر رہا ہوں. الصبر رأس الایمان، الصبر رأس الایمان. صبر ایمان کا سرمایہ ہے، کیپٹل. راس کسے کہتے ہیں؟ سر کو تو کہتے ہیں، لیکن راس کا ایک معنی کیا ہے؟ سرمایہ، کیپٹل، کل سرمایہ. کہتے ہیں اتنا کیپٹل، یہ ہمارا اپنا کیپٹل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، جسے کام شروع کرتے ہیں. تو صبر کیا ہے؟ راس الایمان. صبر جو ہے وہ راس الایمان ہے، ایمان کا سرمایہ ہے. جس طرح سے کہ اگر سر نہ رہے، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ. سر چلا جائے تو جسم رہے گا. سر کاٹنے کے بعد جسم کہاں رہا؟ لیکن تعریفوں میں رہا ہے. تعریفوں میں سر کاٹنے کے بعد بھی جسم رہا نہیں. دو مثالیں دوں گا. جسم سے علیحدہ ہو کے سر رہا ہے، سر سے علیحدہ ہو کے جسم رہا ہے. ایک مثال دوں گا منفی، ایک مثال دوں گا مثبت. ایک صلوات ملیے محمد جنگ ہے. پہلے ستم ظریفی سن لیجیے مورخین کی، پھر وہ دوسرا واقعہ. جنگ خیبر میں جب خیبر فتح نہیں ہوئی، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ قلعہ خیبر، قلعہ قموس اس کو کہہ لیے، خیبر کے پورے علاقے کا نام تھا. وہ قموس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے عارفان گئے، جنگ پوری نہیں پڑھنا چاہ رہا.
سنتے رہتے وہ جنگ سب مجھ سے بھی سن چکے ہیں. مرحب کو قتل کر دیا, مرحب کا سر قلم کر دیا. تو بعض متعصب مورخین نے, یعنی ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے فضائل علی کو کم کرنا ہے. ایسے ایسے منحوس بھی اس دنیا سے گزرے ہیں کہ پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, مگر اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ کبھی ان کی زبان سے اہل بیت کا ذکر ہو جاتا. یہ توفیق کی سلب توفیق اس کو کہتے ہیں. جیسے ایک وہ مشہور ڈاکٹر یہاں تھا اور ایک وہ ڈاکٹر نائی انڈیا میں ہے, تو ان کے منہ سے کبھی یعنی علی نے کچھ کہا ہی نہیں, کبھی جناب فاطمہ نے کچھ کہا ہی نہیں, کبھی نہ سنا نہ سنتے جو علی سنتے نہ تو کرتے, نہ حسن نہ حسین, کبھی ان کے منہ سے آپ ذکر کسی کا نہیں سنیں گے. تو ویسا مؤلف کو کہیں نظر آ جائے فضائل علی کے تو کم کرے گا نا. تو بس جب سر قلم ہو گیا, اذا ذهب الراس وذهب الجسد, جب سر چلا جائے تو جسم بچتا ہے, نہیں بچتا نا. لیکن خیبر میں بچا, کہا کہ ولی نے مار کے گرایا, فلانے نے ہاتھ کاٹا, فلانے نے پیر کاٹا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے وہ کیا, فلاں یہ چرا کے لے گیا, فلاں سری لے گیا, فلاں پائے لے گیا. آپ نے دیکھا؟ ارے تو بھائی 40 دن تک جب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں, ساری دنیا میں آواز جاتی جو پہلے کبھی استعمال کرتا تھا, کبھی 40 دن تک سارے کہاں تھے, آ جاتے نا, مار کے اس کو گرا دے, انتظار کر رہے تھے کہ علی گرائے تو پھر ہم جا کے اپنا حصہ. یعنی ایک مذہب کو 10-12 آدمیوں نے مل کے مارا, اکیلے علی نے تھوڑی مارا تھا. اچھا تو وہ خیبر کا قلعہ کس نے اکھاڑا تھا, وہ بھی 50 سال ان کے بھی نام نہیں دیتے کہ خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا, دروازہ کس نے اکھاڑا تھا, دروازہ کس نے فتح کیا تھا, دروازہ کس نے اکھاڑ کے پھینکا, تو وہی بتا دیا ہوگا. خیر, اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ایسا ہوا کہ جس بھی کام آیا لوگوں کے, ان کا اپنا نام تو شامل کرو, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاؤ, اور جہاں جسم الگ ہو گیا سر رہ گیا, وہ مثال کس کی ہے, جو نو کے نیزہ پہ تلاوت کرتا رہا. دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی. لیکن ابھی یہ بات جو ہم صبر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں, پر صبر کیا ہے؟ الصبر راس الایمان, اذا ذهب الراس وذهب الجسد, سر چلا جائے تو جسم ختم. بالکل اسی طرح فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان, جس کا صبر چلا جائے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے چھٹے امام نے اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کیا, لا ایمان لمن لا صبر لہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کا صبر نہ ہو. جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. صلوات کے لیے محمد آل محمد. یہ تو صبر کی معصومین نے تعریف کی. یہ کس کی تعریف کی؟ صبر کی تعریف. یا صبر و راس الایمان, ایمان کا سرمایہ ہے, ایمان کا کیپٹل ہے. اور پھر وہ نازل بلاغہ میں تو تفصیل میں جائیں گے تو مولانا نے بہت منزلیں صبر کی بتائی, بہت سارے طریقے, لیکن 3 قسمیں ضرور کی گئی ہے صبر کی. یہ آیات کی روشنی میں بھی ہے اور یہ روایات کی روشنی میں بھی. سب سے پہلا صبر کیا ہوتا ہے؟ سختی کے مقابلے میں صبر کرنا. آپ روزے سے ہی شروع ہو جائیں. سختی, مشکل, مصیبت, مسائل, یہ ایک ہی قسم ہے صبر کی. صبر کی ایک قسم, اس کے مقابلے میں سختی سے. اچھا یہ بتائیے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر مصیبت کے مقابلے میں, کبھی یہ جملہ کہا تھا, تکرار کی معافی چاہتا ہوں, صبر مصیبت کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا نام ہے یا ڈٹ جانے کا نام؟ ڈٹ جانے کا نام ہے نا. صبر یہ تو نہیں کہ مشکل دیکھ کے بھاگ جاؤ, صبر کرو بھائی میں نہیں لڑ سکتا ان لوگوں سے, بھاگ لو, واپس چلو, اتنا بڑا لشکر ہے میں ان سے نہیں لڑ سکتا, صبر کرو. صبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سختیوں میں ڈٹ جاتا ہے. بس روزے کا صبر کیسا ہے کہ 2-3 بجے کے بعد کیا کرے آدمی؟ بھائی بس اب صبر کرو, اب روزہ نہیں رکھا جاتا. اب صبر کرو, اب روزہ. یہ معنی تو نہیں ہوا نا, سمجھ میں آگے بات کہ صبر کا معنی ہی کیا ہے؟ ساری سختیوں کو برداشت کرنا. ہاں وہ استثناء الگ ہے, جہاں ڈاکٹر یا جان جانے کا خطرہ ہو یا ڈاکٹر نے دیا ایسے اللہ نے بھی پوچھا, اللہ کسی بھی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے گھر میں کسی پر اگر ایسی حالت ہو جائے تو وہ نہ بھی کھولنا چاہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا روزہ اس کی جان بچانے کے لیے, نہیں کہ تھوڑی سی
کسی بچوں کو پیاس لگے آپ نے کہا نہیں مولوی صاحب نے کہا پیاس لگے تو پانی پلا دے گا. نہیں, جو آپ سمجھتے نا ہر انسان کا ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات کہاں پر ثابت آئی ہے. وہاں ثابت آئی کہ جب بالکل جا بلب ہو جائے انسان تو دم نکلنے کا احساس ہو لگے تو نہ بھی توڑنا چاہے تو دوسروں پر واجب ہے کیونکہ جان بچانا ہے اس کی یادوں کا مطلب کوئی بات. میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ برداشت کرنا, بھوک کو گرمی کو صبر کا پیدا کرنا. یعنی رمضان تربیت کرتا ہے 11 مہینے کی مشکلات کی. رمضان یہ روزہ تربیت کر رہا ہے پہلے مرحلے میں وہ مسائل جو جنگ کے زمانے میں, وہ مسائل جو دشمنوں کے ہاتھوں, وہ مسائل جو حکومت کے ہاتھوں آپ پر آ رہے ہیں, ان سب کے اوپر برداشت پیدا کرنا سکھا رہا ہے کہ صبر کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرو. بیٹھ نہیں جاؤ, ان مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. 1 مہینے پریکٹس کرائی جائے, نفس کو طاقتور بنایا جائے. جسم کمزور ہوتا ہے, نفس طاقتور ہوتا ہے. یہ روزے کا پہلا اثر ہے. صلوات کیجیے محمد علیہ کیونکہ ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ مجالس رمضان کی خاص طور پہ آپ ہمیں اختیار کیا تاکہ کچھ باتیں جو پہنچانا چاہتے بچوں تک وہ باتیں پہنچا دیں. تو بس اب پتہ چلا جسم کمزور ہوگا, نفس طاقتور ہوگا. اس کی عظیم ترین مثال کیا ہے تاریخ میں اور مسلمہ, جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو, جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو. اس کی سب سے عظیم مثال یہ ہے کہ مولا نانے جلی کو زانو میں توڑتے تھے اور قلعہ خیبر کو 2 انگلی سے دروازے خیبر کو اٹھا دیتے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مولا 365 دن روزے سے رہتے تھے, یہ تو مبالغہ ہو جائے گا نا, یہ غلو ہو جائے گا. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ میرا مولا سب سے زیادہ روزے رکھتا تھا, ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتا تھا, سوائے ان ایام کے جس میں اللہ نے روزے کو, وہ اللہ نے جو منع کیا وہ علی نے تو منع کیا ہے. اللہ نے ہمیں کوئی تھوڑی براہ راست بتایا کہ بھائی عید کا روزہ نہیں رکھنا, تو علی نے بتایا نا, رسول نے بتایا نا, محمد علی نے بنایا, اور کس نے بتایا ہمیں. تو جب میں کہوں کہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے تھے علی, تو وہ علی نے ہی تو حکم پہنچایا اللہ کا, ائمہ تعلیم ہی نے تو ہم تک حکم پہنچایا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے. اب یہاں چلیے ایک بات اور اضافہ کرتا چلا جاؤ کہ دیکھیے فطرت سے نہ ٹکرائیے, فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کیجیے. ایام ہے ایام. یہ بتائیے کہ دنیا میں, کائنات میں, عالمین میں سب سے زیادہ عزاداری کس کی منائی جاتی ہے؟ آرام سے بتائیے, تاکہ سن رہے ہیں دنیا میں 50 آدمی تو کم از کم سن رہے ہیں, مجھے پتا ہے. حضرت امام حسین اسلام کی نا سب سے زیادہ عزاداری 2 مہینے 8 دن تو کنٹینیو, اور اس کے علاوہ سارا سال. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین کا مرتبہ بلند ہے یا حضرت علی کا؟ ابوہما افضلہما, اور پھر ان سے بھی اوپر آپ مانے نہ مانے, لیکن یہ تو کائنات کے خالق کا فیصلہ ہے نا. بادش خدا بزرگ دوری پہ سب مختصر. علی جس کی صفر بنے ہوئے ہیں تو علی سے پہلے ہے نا, جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی ہے نا. اب ہمارے نام نہاد چاہنے والے کچھ بھی کہتے رہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن میں تو سامنے دیکھ رہا ہوں میں ایک چیز, کون کس کی صفت ہے, کون کس کی ڈھال ہے. جو جس کی ڈھال ہے وہ افضل ہے نا, وہ افضل ہے. تو علی کا رسول کو بچانا ہی بتانے کہ رسول اس اہمیت کا حامل ہے کہ علی چاہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے, رسول بچ جائے. ہے نا, شب ہجرت سے لے کے آخر تک چلے جائیے, کیا علی کی قائل ہے کہ رسول بچے, میری جان بے شک چلی جائے. تو یہ ہے اللہ کا فیصلہ, یہ ہے رسول کا فیصلہ, یہ ہے قرآن و حدیث کا فیصلہ. اب کچھ لوگ اپنی مرضی کی منزلیں بنانا چاہتے تو بناتے رہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ علی کا. اور پھر اسے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ خدا کے رسول کا. لیکن سب سے زیادہ عزاداری کس کی ہوتی ہے؟ عزاداری کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ذکر امام حسین. ٹھیک ہے نا. مولا کی شہادت کی تاریخ میں 19 سے 21, 19 20 21. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے 3 دن. اب مجھے ایک بات بتائیے,
مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مولا کی شہادت کے بعد آپ کے ورثاء ہیں نا، چہلو منانے والے ہیں نا، یاد منانے والے ہیں نا، گریا کرنے والے ہیں نا، اور اس سال بچوں نے عید بھی نہیں منائی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہیں سے کوئی ضعیف روایت بتا دیجیے کہ مولا کی شہادت کے بعد کسی امام نے کہا کہ قیامت تک مومنین اب عید نہ منانا. بتائیں، کھل کے بات کر رہا ہوں. خدا ان لوگوں کو ہدایت جو شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں. بھائی کوئی روایت تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو دین، یا دین بنانا کس کا کام ہے؟ بھائی دین بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ رسول اور ائمہ کا کام ہے نا. بھائی کوئی ایک ایسی روایت بتاؤ نا. باپ نے کربلا کے بعد 5 سال شوق منایا، ٹھیک ہے نا. کتنے سال؟ 5 سال شوق منایا جناب سید سجاد بنی عاجم نے. 5 سال بعد جب ظاہری طور پہ انتقام ہوا، ظاہری طور پہ امیر مختار نے سب کو قتل کر دیا، تو کیا حکم دیا امام نے؟ شوق ختم کرنے کا حکم دیا یا نہیں؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، دوبارہ سن لیجیے گا، نہیں سمجھ میں آئے تو. شوق بڑھانے کا حکم دیا، بالوں میں تیل ڈالنے کا حکم دیا، نیا لباس بنانے کا حکم دیا، شیرینی بنانے کا حکم دیا. مدینے نے آپ نے 5 سال بعد بنی ہاشم کے گھر سے میٹھا دھواں اٹھتے دیکھا. دھوئیں کی خوشبو ہوتی ہے نا. آپ کے پڑوس میں تیز مرچوں کا کھانا پکڑا تو کھانسی آپ کو لگ جاتی ہے نا، یہاں تو پتہ نہیں کیا پکا رہا ہے. مسالے تیز ہو تو جیسے ہمارا نہیں برداشت ہوتا، کھانسی بھی ہو جاتی ہے. بس باہو کہیں پڑوس میں کچھ پکڑا ایسا جس میں مسالے پھول ہے نا، تو دھواں اپنی خوشبو دیتا ہے نا. لیکن حلوہ پک رہا ہو، اونٹوں کی ٹکیاں پک رہی ہوں تو اس کی خوشبو الگ ہے نا، سویاں پک رہی ہوں. تو مدینے کے لوگوں نے میٹھا دھواں اٹھتے تھے، یعنی دھوئیں میں مٹھاس کی مہک تھی، مٹھاس کی خوشبو آ رہی تھی. تو امام نے حکم دیا نا کہ اب شوق بڑھاؤ، ہر سال ہم مناؤ، مگر یہ تو نہیں کہا کہ اب کبھی قیامت تک عید الفطر نہ منانا. کیوں؟ ابھی مولا کا چہلم نہیں ہوا. وہ بھائی مولا کے سارے مراسم منانے والے تھے، صرف ایک ہستی ہے حسین، جس کا نہ کوئی سویم کرنے والا تھا، نہ کوئی چہل کرنے والا. قید میں تھے، نہ زندان میں تھے، اس کا لاشا بڑا رہا. لہذا قدرت نے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ غیر فطری کام نہ کرو. حسین کی عزاداری چہلم تک 8 دنوں تک پورا سال ہوگی، کیونکہ قربانی ویسی ہے. لیکن اب میں عید کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں سے جان، یہ سازش ہے، یاد رکھنا، سازش ہے، تاکہ تمہیں سارے مسلمانوں سے کاٹ لیا جائے اور دلیلیں دی جائے کہ بھائی کہاں مسلمان، یہ دیکھو یہ مسلمان کا عید کا منا رہے، تو ماتم کر رہا، میں کس کر رہا ہے، عید کا منا رہا ہے. یعنی عید بقرعید جس میں سارے مسلمانوں کے ہم ساتھ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، اس میں بھی ہمیں الگ کر دو. اچھا تم پر یہ بات ابھی نازل ہوئی 20 سال پہلے کے مومنین میں جو 1400 سال سے کربلا کے بعد سے شیعہ تھے، وہ کچے شیعہ تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ماتمی نہیں تھے، وہ عزادار نہیں تھے. تاکہ بندو عید کے دن عید کی نماز کے بعد زیارت وارثہ کیوں رکھی گئی؟ وہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی عید میں بھی نہیں بھول رہا حسین کو. ٹھیک ہے نا، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، یہی اس بات کی دلیل ہے. بس زیارت وارثہ پڑھی، حسین کو یاد کیا تم نے، اب جاؤ مسلمانوں کے ساتھ. ہاں جس کے گھر میں سوگ ہے، خدا نہ کرے، ظاہر میں نے کہا نا کہ 1 سال ہوتا ہے نا، 1 سال سے اوپر تو نہیں جا سکتا آدمی. غیر فطری باتیں کیوں؟ ٹکراؤ مت، فطرت سے مت ٹکراؤ. اور پھر اگر جب مولا کا چہلم منا رہے تو بیوی کا چہلم بھی بناؤ. فاطمہ زہرا کا میں جواب طلب کر رہا ہوں لوگوں سے جو دین میں اپنی اپنی ٹانگیں اڑا کے دین کو تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، بدبخت لوگ، اور چاہتے کوئی ان کو کچھ نہ کہے. بھول جاؤ، جب تک زندہ زبان چل رہی ہے بولتے رہیں گے تاکہ حق باقی رہے. اب بتاؤ شہزادی کولین کا چہلم مناؤں کہ نہیں مناؤں؟ تو جانتے ہو چہلم کی تاریخ کیا ہے؟ 13 رجب، 3 جمادی الثانی شہادت کی تاریخ. چہلم کیا ہوا؟ آپ کیا خدا سب کو محفوظ رکھے، میرے گھر میں بھی آپ کے گھر میں، موت تو سب کے گھر میں ڈیرا ڈالتی ہے. چہلم سے پہلے شادی کر سکتا ہوں میں کسی کی اپنے گھر میں؟ واجب تو نہیں ہے، کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن نہیں کرتا نا کیونکہ شوق میں ہوں. تو پھر شعبان میں رجب میں شادی
3 دماغی سالی سے 13 رجب تک جب تک بیوی کا چینو نہ ہو جائے کیوں شادیاں کر رہے ہو؟ ابھی تو چینو بھی نہ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں محرم میں 8 ربیع تک کوئی شیعہ نہیں شادی کرتا ہے، نہیں کرتا نا، کیوں؟ کیونکہ سوچ میں بیٹھا ہوں، سوچ ہی نہیں سکتا امام کے چہروں تک شادی بھی آتا ہے تو امام کے چہروں تک جب نہیں ہو سکتا مولا کے چہروں سے پہلے شباب میں خوب شادیاں کر رہے ہو تو مولا کا چہرے نہیں ہوا کوئی نہیں کہتا شادی کیوں کر رہے ہو؟ جب امام حسین کے چہروں تک نہیں کرتے نا دلیل دے رہا ہوں نا، عقل کی بات کر رہا ہوں، کوئی عقل کے پیچھے ڈنڈے لے کے دوڑ رہا ہے تو میرے پاس کا علاج تھوڑی ہے، عقل کا دشمن سب کے بیٹھا ہے تو میرے پاس کا علاج تھوڑی ہے۔ امام حسین کے چہروں تک کوئی شادی کرتے ہیں ہماری؟ نہیں کرتے نا، بس صاف بات ہے کیونکہ سوچ میں بیٹھے تو وہ جو یہ سب لا رہے ہو امام کا چہروں ابھی نہیں ہوا لہٰذا عید نہیں منائیں گے تو پھر امام کو اس کے بعد شادیاں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ابھی امام کا چہروں نہیں ہوا۔ پھر 13 رجب کیوں مناتے ہو؟ 13 رجب بیوی کے چہروں کی تاریخ ہے، 14 معصومین میں سے 13 معصومین شہید ہوئے نا، شہید ہوئے تو 13 معصومین کا ہر وقت سوئم اور چہروں پورے سال رہے گا تو کچھ کر سکتے ہو؟ 28 سفر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام شروعات اور بھیجیے ان دو کی شہادت ہے نا، 2 معصوموں کی شہادت، کیوں 12 ربیع الاول کے بعد شادیاں کرتے ہو؟ ابھی تو چہل بھی نہیں ہوا رسول خدا کا، ابھی تو امام حسن کا چہرہ بھی نہیں ہوا، بات تو کرو دلائل سے آ کے، سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والا، فٹ پاتھ میں بیٹھ کے سیدھے سادے لوگوں کو الو بنانے والا، آؤ دلائل سے بات تو کرو نا۔ میں نے بتا دیا کہ اپنے گھر میں کوئی موت ہو جائے میرے تو چہروں تک میں کوئی کر سکتا خوشی نہیں کر سکتا، اور اس سے سب سے بڑا سلوک امام حسین کا چہروں ہے، نہیں کرتے نا چہروں تک کوئی خوشی نہیں مناتے نا، نہیں مناتے تو پھر امام حسین سے بڑا مرتبہ مولا کا کہ ان کے چہروں سے پہلے عید کو خراب کرانے کی کوشش کر ہی رہے ہو، اور بہت جگہ تو شروع ہو ہی گیا کام، کیونکہ مال لگا ہوا یار وہ ڈالر کہاں لگا ہوا ادھر ہی تو لگا ہوا ہے بھائی، یار وہ ریال کہاں لگا ہوا ادھر ہی تو لگا، اپنی شیعوں کو تباہ کرو، کیوں؟ ان سے خطرہ تھوڑی ہے، داعش سے خطرہ ہے ان کو، وہ تو انہیں کے بنائے ہیں، القاعدہ سے خطرہ ہے وہ بھی ان کے بارے میں، طالبان سے خطرہ ہے ان کے بارے میں، وہ سب ان کے بارے میں، آل سعود سے خطرہ ہے وہ یہودی ہے وہ بھی ان کے بارے میں، خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ ہے یمن والوں سے، خطرہ ہے شام کی معمولی سی آبادی سے تو ان میں بھی تھوڑی سی ہے، خطرہ ہے لبنان کی تھوڑی سی آبادی سے، خطرہ ہے عراق کی آبادی سے، خطرہ ہے ایران سے، تو کام کہاں کرے گا؟ شیطان کہاں کام کرے گا؟ اب آپ بتائیے نا، وہ تو پہلے اس کے راستے میں چلنے وہاں کیوں ٹائم برباد کرے گا؟ سارا ٹائم ادھر ہی کرائے گا کہ جن سے خطرہ ہے ان میں دراڑیں ڈال دی جائیں، ان میں دراڑیں ڈال، ان کو توڑ، ان کو تباہ کرو، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، بات کہاں سے تھی کہاں چلی گئی، ورنہ سب رسول ایمان، سب ایمان کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، 1 مہینے کی تربیت، نفس طاقتور ہوتا جائے گا، جسم کمزور ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ روح جو ہے یہ مضبوط جب ہو جائے تو 11 مہینے کی آفات اور مشکلات اور مصیبتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، 11 مہینے میدان میں ڈٹا رہے، نفس کی تربیت، وہ جب برداشت آ گئی نا، اب جتنی مصیبتیں آ جائیں کیونکہ عادی ہے سردی اور گرمی میں بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا، اب اگر میدان جنگ بھی سامنے آ جائے، گھر کی مشکلات آ گئی، معاشی مشکلات آ گئی، شکر الحمدللہ، کوئی بات اللہ نے دیا ہے نا، میں آپ ہی کے شہر سے نام نہیں لیتا، آج اور بیٹھے ہوئے میرے ساتھ دعا بھی کرنے یقین مانے، ایسے صابر دیکھے میں نے، میں حیران ہوں، ایک اولاد کا انتقال ہوا، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا، میں آپ کو جواب دے کے جا رہا ہوں، بہت سارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں، صاحب ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ آپ سنیے، آپ یہ میں کسی نبی کا قول نہیں بتا رہا، نہ کسی امام کا، نہ کسی رسول کا،
جو میں نے دیکھا، میں نے سنا، میرے سامنے ہوا وہ بتانا ہوا. تو میں اکیلا نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے یہاں بھی بیٹھے بھی ساتھ. ابھی یہاں کا ایک موت جوان، دوسری موت جوان، سب کچھ اللہ نے دیا، دنیا کے نعمتیں لاکھوں کروڑ خرچ کر دیا، نہیں بچا سکتا. اب جب ایسی جگہ تعزیت کے لیے آدمی جائے گا تو بتائیے کہ ذہنی طور پہ کتنا تیار بھی مجھے جانا تھا کہ بھائی کوئی تسلی دے گی. اب ایک ہوا پھر دوسرا ہوا کیا، اور وہ جوان بالکل جوانی کے عالم میں اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا مذاق ہے بھائی. لیکن چیزوں میں حیران ہوں. کچھ اہل خانہ کی حالت یہ تھی، ان کے زبانوں پہ سوال بھی لگی کیوں ہوا ہمارے ساتھ. میں نے جواب نہیں دیا. والد نے، جس کے بچے ایک کے بعد ایک جوان اس کے ہاتھ سے نکل کے، اس کے والد کے جملے ہیں جو آپ جان کر رہا ہوں. تو مثال دیکھیے، میں تم کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی، کیا وہ سب کو دی؟ وہ بھی تو سب کو نہیں دی نا. قانون ہے نا اللہ کا، یعنی اتنی دولت اور یہ سب گاڑی سب ہمیں دی، سب کو تو نہیں دی. تو دوسرے بھی تو یہ ہوگا، وہ کہہ رہے مجھے بتا رہے. تو غریب میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس بنگلہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی صبر غریبوں سے مخصوص نہیں ہوا کرتا. یہ تو وہ صفت ہے جو انسان عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، کائنات کے رازوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، صبر کی صفت. کوئی بات نہیں، لے لی اللہ نے نعمت. اتنی ساری جو نعمتیں دی وہ دوسروں کے پاس نہ، مجھے بھی تو اتنی ساری نعمتیں دی، وہ تو سب کو نہیں، وہ تو سب کو نہیں ملی بھی نا. تو ہمیشہ یہ سوچا کیجیے، اپنے سے جب نیچے دیکھیں گے نا، ہر مشکل آسان ہو جاتی کہ بابا کروڑوں لوگوں کے پاس یہ حال ہے، میں ان سے تو اچھا ہوں. ایسے ہی ہے نا. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. یعنی جب انسان کو مصیبت آئے، بھائی ہونا حق ہے، کون جب آنکھ ہے تو آنسو نکلیں گے نا. معصومین اگر نہ روئے ہوتے تو ہم بھی نہ روتے. معصوم کون اپنے بابا کے لیے اتنا نہ روئی ہوتی تو ہم بھی اپنوں کو نہ روتے. لیکن بتایا یہ غم ہے، یہ دکھ ہے، اس میں نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے صبر ہو جاؤ اور ایسی حالت میں کوئی ایسا کفر کا کلمہ نہ نکال بیٹھو کہ کیوں ہوا میں نہیں مانتا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. کہ سب اس طرح کے جملے بھی بات اوقات لوگوں کی زبانوں پر آ جاتے ہیں. نہیں کرو بابا، یہ دنیا ہے، تم سے پہلے بھی خراب لوگ چلے گئے. یہ ہے سب. یہ روزہ ایک مہینے کی مشق سکھا رہی ہے کہ ہر چیز پہ برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، ڈٹنا سیکھو. مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھو. کیوں؟ اللہ کی معیت صابرین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے اوپر صرف خود صبر نہیں کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا. خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دو. ایک دوسرے کو صبر کی طرف بلاؤ، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت. اب آئیے اس سے بڑا مرحلہ، یہ آسان صبر ہے، یہ آسان صبر ہے. مشکل کے مقابلے میں صبر کرنا، جنگ میں صبر کرنا، دھوپ میں صبر کرنا، یہ آسان ہے. اس سے بڑی صبر کی قسم کیا ہے؟ اس سے بڑی صبر کی قسم ہے صبر بر اطاعت. اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا. ایک نماز کتنی گرم گزرتی ہے، کتنی بھاری ہے کہ اکثر لوگ تو مجلس میں بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ مجلس میں نماز کہاں سے آتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نماز کے بغیر مجلس کہاں سے آتی ہے. یہ حسین کی نماز ہی تو تھی جو مجلسیں تمہیں ملی ہیں. ہم سوچتے ہیں، آپ اپنے حساب سے سوچتے ہو کہ مجلس میں نماز کہاں سے آتی، اور ہم یہاں سے سوچتے کہ جناب یہ نماز ہی سے تو مجلس آئی ہے. نماز نہ ہوتی تو مجلس کہاں سے آتی ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ کے جملے نکال دو. کیوں پڑھتے ہو؟ گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکات ادا کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اطاعت، صبر نہیں ہوا. رات بھر بیٹھا ہوا ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو ادھر نماز کا دو بھاگا ہوا. یہ مولوی صاحب نے نماز کا کہنا ہے سب کو، نماز گھنٹوں تو نہیں گزارتے. 2 رکعت 2 منٹ، کتنے منٹ واجب؟ 2 رکعت صبح کی 2 منٹ کتنے بھاری
بھاری ہے سب سامنے ہے نا، بڑی بھاری ہے الا علی الخاشعین، یہ نماز بڑی گلا گزرتی ہے مگر جو خشوع کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا سبق ہوا نا، مصیبت لڑ جائے گا جنگ کرنے کا، نماز کیوں لوٹ جائے گا. جماعت وہی وہاں بیٹھا ہوا چھوٹے نماز نہیں پڑھے، بھائی جنگ لڑنا ہے، جہاد کر رہا ہے، نماز تو پڑھنے نماز نہیں کریں، جنگ کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں. ہے نا ایسا؟ سب کچھ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اطاعت میں صبر نہیں کرتا. صبر پر اطاعت کی منزل اس لیے زیادہ بڑی ہے، مصیبت سے بھی بڑی، اطاعت میں صبر نہیں کرتا. اب وہ خمس کی بات کروں گا تو تم سمجھے میں پتہ نہیں رمضان کا مہینہ خمس سے بیٹھنے کے لیے آگے، لیکن بات تو کہنے کی ہے نا، زکات ہو یا خمس ہو، اس پہ صبر نہیں کرتا. کروڑوں کما رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے، ہے نا، اللہ نے دیے نا سب وسائل، کروڑوں کما رہا ہے، خمس اور زکات نکالتے ہوئے جان نکل رہی ہے اس کی. حکم خدا ہے بابا، حکم خدا ہے. اطاعت یہاں صبر پر اطاعت نہیں کر پاتا، اللہ کی اطاعت میں صبر نہیں ہو رہا، یعنی جو احکام ہے وہ بجا نہیں لا رہا. باقی اچھے کام سب کر رہا ہے مگر ایسا بن جائے، اچھے کاموں میں ایک ہی بن جائے، سب بن جائے، اچھے لوگ ہیں، برائی نہیں کر رہا. میں ایک بات کروں کہ اچھے کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائے، لیکن صبر پر اطاعت نہیں ہو رہا، اللہ کی احکام کی پابندی نہیں کر رہا. اور اس سے بھی سخت جو صبر کی قسم ہے آخری، اسی پہ قدر کریں گے. اگر مکمل نہیں کر سکے تو کل بات کو لے جائیں گے آگے، کیونکہ وقت جو ہے انشاءاللہ کوشش وہی کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر اسی وقت کے اندر رہتے ہیں. اسی وقت بات ہوئی، صلوات دے دیجیے محمد علیہ. لیکن ایک طرف بلند آواز سے ایک سلوات ہدایت کیا کیا جائے. میں مجلس کو دوسرے رخ پر بھی لے جا سکتا ہوں مگر پھر وہ مطلب رہ جائے گا نا، مطلب جو آپ نے پڑھا اس سے بھی سخت صبر، مصیبتوں میں صبر کر لیا، اطاعت میں بھی صبر کر لیا، احکام بھی بجا رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، خمس بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی بڑا، سب کچھ کر رہا ہے مگر ایک صبر نہیں کر پاتا. آخری صبر کی آپ اس سے سخت کون سی چیز ہو سکتی ہے بھائی؟ اسے سخت کون سی؟ جنگ میں، مصیبت میں، بھوک میں، پیاس میں، سب میں صبر کر رہا ہوں، صبر پر اطاعت کر رہا ہوں، وہ ہے صبر پر معصیت. گناہ کے مقابلے میں صبر کرو، اعلیٰ ترین صبر کی گناہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا، اپنے نفس کو قابو رکھنا. گناہ کی قسم یہ نہ سمجھے گا کہ گناہ کی قسمیں وہ مشہور گناہ ہیں جو گنائے جاتے ہیں، بدکاری، شراب، یہ سب نہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کب گناہ کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں. تکبر کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ سب ضائع ہو گیا، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد سب ضائع ہو گیا، عبادتوں میں ہی غرور کر رہا ہے، تو یہی گناہ ہو گیا. گناہ کے مقابلے میں صبر کرنا اعلیٰ ترین قسم ہے صبر کی، سب سے بڑی منزل ہے. نمازیں پڑھتا ہے مگر گناہ سے نہیں روک پاتا اپنے آپ کو، نہیں نا، روزے رکھتا ہے مگر گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا، زکات دے دیتا ہے، خمس دے دیتا ہے مگر گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا. جواز تلاش کر لیتا ہے، بھائی یہ کام کر دیا نا میں نے، اچھا ادھر پیسے دے دیے، ادھر لگا دیے، ادھر کر دیے، ہو گیا، برابر ہو گیا. گناہ سے عادت ہے، یہ ایسے چپکے سے آتا ہے، عبادت میں آ جائے گا، عبادت میں غرور پیدا کر لے گا، آپ کے زکات خمس میں غرور پیدا کر لے گا. کہیں نہ کہیں سے وہ چھپ کے ایسے آئے گا شیطان کہ چلو اگر نہیں مانتا تو میں یہاں سے اس کو ماروں گا. گناہ کے مقابلے میں صبر کرنا اعلیٰ ترین صبر کی قسم ہے کہ تمام لوازمات تیار ہو اور اپنے نفس کو بچا لے، اپنے نفس کو گناہ سے بچا لے. اب ظاہر کوئی یوسف کا قصہ ایسے ہی تو جناب یوسف کا قصہ بیان نہیں ہوا نا قرآن مجید میں نے کہا کہ وقت نہیں، انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں، لیکن اشارہ کرتا چلا جاتا یہ کیوں واقعہ بیان ہے سورہ یوسف. اچھا ہماری ایک اور بھی ماشاءاللہ کہاوتیں بھی بڑی ہیں نا دین میں کچھ ہیں آیتیں، کچھ ہیں روایتیں، کچھ ہیں حکایتیں، کچھ ہیں کہاوتیں.
آپ جانتے ہیں قرآن کی آیتیں، روایتیں آپ جانتے ہیں معصومین کی روایتیں، حکایتیں وہ واقعات جن میں عبرت ہو، حکایتیں وہ کہ جن میں کہاوتیں جو بنائی جاتی ہیں گڑھی جاتی ہیں. ایک کہاوت یہ مشہور ہے کہ خبردار خواتین سورہ یوسف نہ پڑھیں. میں نے سنی بھائی، مجھے سوال کیا لکھ کیا ہے کہ بھائی خواتین کے لیے سورہ یوسف پڑھنا کیوں منع ہے؟ ارے بھائی کب منع ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے منع کیا. پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، سب کے پھر کر کوئی کہہ دے گا سورہ مریم نہ پڑھنا. اس کو منع یہ ہے کہ کیا ہے، یہ کہاوتیں. بڑی معذرت ہے، میری ماں بہن نے برا نہ مانے میرے جملے کا، لیکن اس میں 80% چیزیں وہیں سے آتی ہیں. تو اس کا نام رکھا گیا توضیح النساء. منگل کو یہ نہیں ہوگا، بدھ کو یہ نہیں ہوگا، فلاں دن پیر کو چیلو نہیں ہوگا، اس دن یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں کیا کیا نہیں ہوگا. اور روز عرفہ اب جب بات آ ہی گئی تو کرتا چلا جاؤں گا. اتنی پورا بھلا سب کا سنتا ہوں، ایک بات اور سن برائی. دیکھو یہ بھی ایک نئی بات بتا کے چلیں گے. حالانکہ نئی باتیں روز دوسرے لا رہے ہیں دین میں، نئی باتیں دوسرے لا رہے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. میں دین کی بات بتاؤں گا، نئی بات بتا کے چلے تھے، نئی بات بتائیں. یوم عرفہ کیا ہے؟ کون سی تاریخ ہے یوم عرفہ؟ ذی الحج کی 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے بھائی. یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج. 14-15 شعبان نہیں ہے، وہ امام کی آمد کی تاریخ ہے، ظہور امام کی، یعنی امام جنون رہے ہوا، امام تشریف لائے، وہ نیمہ شعبان ہے. اگر کہیں کچھ اسٹاف پہ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی شروع ہوئی بھائی عرفہ ہے. کیوں کہ آج وہ جو منع تھا ہمارا وہ روحیں مردوں سے جا کے ملے گا. تو اتنے دن تک کس کے بعد بیٹھا ہوا تھا؟ یہ ہر گھر میں بدنامائی میں پیش آ گیا. جی وہ تو جانے قبرستان نہ تو جانے کیوں جانے تو عرفہ بھائی ویسے جاؤ، کس نے منع کیا؟ جاؤ بادیاں پڑھ کے آؤ. کس نے منع کیا؟ عید کے دن جاؤ، ہر کچھ کے دن جاؤ. نہیں عرفہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی تمہیں تو بتا دو آخر یہ ہوتا کیا ہے. یعنی آج وہ جو مرا تھا نا ہمارا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، آج وہ باقی مردوں سے اس کی اور روحوں سے ملاقات ہوگی. اتنے دن تک بیچارہ قید تنہائی بیٹھا تھا اپنی قبر کے اندر. تو خدا کو مان اتنا دن دینا نیاز دینا. کس نے منع کیا؟ کون منع کر رہا ہے بھائی؟ منع کیا کبھی ہم نے؟ ہماری بھی ہوتی ہے نا، بنیاد سب ہوتی ہے. اپنے مرحوم کے لیے آپ نے فاتحہ بھی پڑھی، لیکن اس کے مخصوص مذہبی رسم اتنی کہ جناب شک میں ڈال دیا. نہیں یہ نہیں کیا تو دوسرا نہیں گیا کر کلے گو یا ویسے یہ ضرور کرنا، مگر گھر میں پھر ایک موت آئے گی. موت جب ہی آئے گی جب اللہ کا حکم ہو. یہ اس سے مشروط نہیں ہے کہ تم اس دن قبرستان گئے کہ نہیں گئے. جاؤ، کس نے منع کیا؟ جاؤ باتیں پڑھ کے. عید کے دن سب نماز پڑھنے جاتے تو کیا جانا واجب ہے؟ مجھے ایک بات آپ بتائیے. واجب ہے واجب، لیکن کیوں جاتے ہیں؟ کہ نہیں بھائی عید کا دن ہے، نماز پڑھنی، زیارت امام حسین پڑھنی، چلو اپنے مرحومین کو یاد کر کے فاتحہ پڑھ کے دل کو سکون ہوتا ہے نا. تو بابا مستحبات کو، نیک کاموں کو، خیرات کے کاموں کو واجبات تھوڑی بنایا جاتا. واجب سمجھ کے نہیں. یہ بہت سارے کام ایک ایسے حصہ بن گئے کہ بھائی یہ نہیں کیا تو بھی نہیں کیا، تو واجب ہے. زیادہ یاد ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ عبادتوں میں بھی اس طرح سے گڑبڑ کرنا لوگوں نے شروع کر دی. تو حکایتیں اور ہیں، کہاوت الگ ہے. سورہ یوسف نہیں پڑھنا بھائی، کس نے کہا نہیں پڑھنا؟ اسی لیے تو پڑھو تاکہ سبق حاصل ہو. وہی تو ساری نفس ہمارا کی بحث ہے، وہی تو نفس لبامہ کی بحث ہے، وہی تو نفس مطمئنہ کی بحث ہے. وہی تو یہ سمجھاتا ہے کہ جب ایسے تمہارے سامنے کوئی چیز آئے تو کس طرح اپنے نفس کو بچایا جائے، کیسے اپنے نفس پر قابو کیا جائے، کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. اسی لیے تو اللہ نے نقل کیا. اور جس قصے کو خود اللہ کہہ رہا ہے احسن القصص، کیا کہا قرآن مجید میں اس قصے کو؟ حالانکہ سب اللہ کا کلام ہے، لیکن مشیت جسے سب سے بہترین قصہ بتا رہی ہے، مشیت جس نے نازل کیا وہ کہہ رہا ہے احسن القصص. شروع کیا آیات میں پڑھیے گا جا کے، ابتدا ہوتے ہی احسن القصص کہا گیا اس سورہ یوسف کو. تو احسن القصص میں پابندی نہیں پڑھنا بھائی.
ایسے نہیں ہوتا. دین انسان نہیں بناتے. دین کون بنائے گا؟ دین اللہ کا ہے. بتانا کس کا کام ہے؟ تشریح کرنا کس کا کام ہے؟ معصوم کا کام. اپنی مرضی کی تشریح کرو گے تو بھٹک جاؤ گے. جیسے میں نے ابھی پیچھے مثالیں دی، شادیوں کی مثالیں دی. سارا سال تو کسی کی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ 12 مہینے کسی نہ کسی معصوم کا چینل ضرور ہوگا. کیسے کرو؟ لہٰذا اپنی ٹانگیں مت اڑاؤ. ہاں مجلس کا کام ہے، مجلس کو کب بنا کروں؟ سارا سال مجلس کرو بھائی. کس نے روکا ہے مجلس کے؟ عید کے دوسرے دن سے مجلس ہے، بقرعید کے دوسرے دن سے مجلس. ایک دن پہلی مجلس ہوگی، جناب مسلم کی شہادت کی مجلس ہوتی نہیں ہوتی. ان چیزوں کو کم منع کیا. لیکن وہ مشترکات جس میں سارے مسلمان ایک جگہ نظر آتے ہیں، دوسرے کے گلے ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں خبردار آج مولا کے گھر میں سو گئے، آج کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایموشنل بلیک میلنگ. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک تو لفظ میں انگلش کے یاد کرے تو کیونکہ بچوں کی سمجھ بھی نہیں آتی انگلش کی. یعنی جذباتی طور پہ لوگوں کا استحصال کرنا، ان کی نفسیات سے کھیلنا، عقیدتوں سے کھیلنا، عقیدتی استحصال، عقیدتی بلیک میلنگ کرنا. حالانکہ اسے جو پوچھو کبھی تو بتا تو نے کہاں چلایا، تجھ پہ الہام ہوا تھا، کیا ہوا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ بس آج یہاں کل ہی میرے بات کو لے کر آگے چلیں گے. بس صبر کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ گناہ کے مقابلے میں صبر. میں اگر حق بات نہ کروں تو یہ بھی گناہ. یہ کیا ہو گیا؟ گناہ. لوگوں کے خوف سے سچ نہیں بولتا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجمع کم ہو جائے گا، بلانا چھوڑ دیں گے. یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی گناہ. یعنی یہ بھی معصیت. میں صبر نہیں کر سکتا، یہ معصیت تھی، میری ذمہ داری تھی. میں تو طالب علم ہوں، پھر بھی عرض کر رہا ہوں اپنے پر رکھ کے. ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک یہ پیغامات پہنچاؤں. اپنے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہہ دینا سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. ذمہ داری پوری ہوتی ہے میدان میں نکل کے کام کرنے سے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ آپ 4 ایمان والے بیٹھ گئے ایک کمرے میں، فلاں گمراہ لوگ، یہ فلاں لوگ، یہ ذمہ داری پوری ہو گئی. پھر آپ نے چائے بھی کھانا کھایا، ہاں بھائی ہو گئی تبلیغ، ہو گئی اسلام کی زبردست تبلیغ ہو گئی، میں نے مال ایمان کا حق ادا کر دیا. نہیں، مزہ تو جب ہے نا جب آدمی باہر نکل کے میدان میں نکل کے کام کرے نا. گالیاں کھائے لوگوں کی حق بات کہنے کے جرم، اس کی لذت کچھ اور ہے، اس کا مزہ کچھ. یہی کریں گے نا لوگ، اور کیا کریں گے؟ برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، نہیں سنیں گے، بے عزتی کر دیں گے. ارے بابا اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے دین کی خاطر جو بے عزتی ہوتی ہے نا، اللہ اسی کو عزت قرار دے. جناب نوح کی توہین کی قوم نے معاذ اللہ بے عزتی کی اپنے حساب سے. اللہ نے نوح کو اسی کو عزت بنا دی. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا. معصومین کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنی توہین کی. کوڑا پھینکتے تھے نا لوگ، کنکر مارتے تھے نا بچے، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا، تو نہ کریں گے نہیں بھائی اپنی عزت بچاؤ. یہی تو رسول بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسی کو حسن سلوک رسول بنا دیا، اسی کو فضیلت بنا دیا. اللہ کی راہ میں اگر یہ چیزیں تمہیں ملتی ہیں تو اللہ اسی کو تمہاری عزت کا ذریعہ بنائے. ایسے ہی ہوا نا، یہی ہوا. کربلا میں کیا ہوا؟ بس چند مسائل کیا تھا؟ اس خاندان سے بڑی پہلے بھی ملاقات کرتا ہوں، اس خاندان سے بڑی کسی کی عزت ہے؟ کائنات میں کوئی اس سے بڑا محترم خاندان ہے؟ ہر چیز برداشت کی یا نہیں برداشت کی نہ برداشت. کیوں؟ اتنا محترم خاندان کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورج کی کرنیں کبھی ان سروں پہ نہیں پڑی. جنہیں کوفے اور شام کے ہزاروں لاکھوں نے سر برینا دیکھا. آپ تصور میں تو لائے نا ذرا، یہ کیوں کیا حسین نے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا سید سجاد نے؟ کیوں کیا ثانیہ زہرا نے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ اسی کو ہماری عزت میں تبدیل کر دے. قیامت تک کے لیے آج ہم جو مصیبتیں اٹھائیں گے اللہ کے دین کی خاطر،
یہ جتنی ہماری توہین کریں گے پروردگار عالم کائنات میں سب سے عزت والا ہمیں بنانا ہے. اور بنایا کہ نہیں بنایا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے حسین کے لیے رخصت ہونا خیموں گاہ سے. کیوں؟ اب تک بیویوں کو یہ ڈھارس تھی ایک عباس، اور جب عباس بھی نہ رہے تو ڈھارس ہے کہ حسین ہے نا؟ بیویوں کو یہ ڈھارس ہے کہ حسین ہے، اور سامنے وحشیوں درندوں کا لشکر ہے. یہ آج جن وحشیوں درندوں کے آپ نام سنتے نا، سوچ لیجیے کہ یہ اگر خدا نہ کرے کسی خاندان معزز محترم خاندان کو محاصرے میں لے لے، اس خاندان کی بیویاں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں یہ بتا دیجیے آپ. اب یہاں ابھی کربلا میں چاروں طرف ہزاروں وحشی درندے، اور کائنات کا محترم ترین خاندان، کائنات کی محترم ترین آل رسول. اس سے محترم کون ہے؟ آل محمد. محمد کی بیٹیاں نرغے میں، محمد کی نواسیاں نرغے میں. ایسے وقت میں حسین آئے، آخر نہیں اصغر کو دفنا چھوڑے، یہ اصغر کو دفنا چھوڑے. اب آنے کے بعد ایک ایک کا نام لے کے آواز دے رہے ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، ام باب، ام لیلا، سکینہ. بس حسین کا آخری سلام تھا. اب آپ سوچیے کہ یہ آواز سننے کے بعد بیویوں پر کیا گزری ہو؟ کوہرام برپا. زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی اور زار و قطار ہو رہی، ہچکیاں بن. حسین نے بھی روکا نہیں. اگر جملہ روایت میں نہیں بھی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بعید نہیں کہ حسین نے کہہ دیا ہو، اگرچہ کہ کہیں کہیں ملا بھی ہے، لیکن بعید نہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ حسین نے کہہ دیا ہوگا بہن جتنا رونا ہے ابھی رو لو، جتنا رونا ہے ابھی رو لو میرے سامنے، کیونکہ میرے باپ تمہیں رونے کی فرصت نہیں ملے، رونے کا موقع نہیں ملے گا. زینب یہ سب تمہارے حوالے. عجیب بات ہے، امام موجود ہے، امام سجاد، لیکن حسین جانتے ہیں کہ اس امامت کو بھی زینب کے سپرد کرنا ہے. اس امامت کو بچانے والی بھی ثانیہ زہرا کی ذات ہے. اب آپ ثانیہ زہرا کے کیریکٹر کو میری مائیں بہنیں بیویاں دیکھیں نا، اور فخر کریں اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو کنیزان زینب کہتے ہیں. فخر کریں اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتے ہیں. فخر کرے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو کنیزان سکینہ میں شمار کرتے. ایسا کریکٹر کہاں دنیا کے پاس، سوائے آپ کے کسی کو اللہ نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا. ثانیہ زہرا ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں حسین، یہ سب تمہاری ذمہ. دیکھو دو امانتوں سے ہوشیار رہنا. ایک میرا بیٹا سید سجاد، زینب یہ امامت تمہارے سپرد کر کے جانا، اس کا دفاع کرنا، سید سجاد کو بچانا. اور ایک میرے سینے پر سونے والی ہے میری بچی سکینہ. سکینہ سے ہوشیار. بس وہ واقعات میں اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. جتنا رونا ہے رو. اور جب وہ گریا کر چکی زینب تو اب حسین نے کہا وہ میرا فلاں صندوق سے بوسیدہ کرتا نکال. حیران ہوئی زینب کی پرانا لباس ہے. جب پرانا لباس آیا تو حسین نے اسے بھی چارج کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے اور اسے پہن لیا. حیران ہو کر ثانیہ زہرا پوچھے بھیا یہ کیا کیا؟ یہ تو پہلے ہی پوشیدہ تھا، اسے بھی آپ نے جگہ جگہ سے چاک کیا. حسین فرماتے مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد کہیں یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے. حالانکہ لوٹا گیا، مجھ میں تو پڑھنے کی جرت نہیں ہے اور لوگ تو پڑھ لیتے ہیں، ان میں جرت نہیں. اس لیے میں نے یہ کوہنا لباس پہنا تاکہ کوئی میرا لباس نہ لوٹے. کوہنا لباس سکینہ کی گلی سے لگایا، تلقین کی صبر کی. اب سکینہ کے صبر کا معاملہ بتاؤں آپ کو کیا ہے. ابھی تک سکینہ نے پانی مانگا، یہاں تک کہ حسین سے بھی مانگا. جب حسین میدان میں جا رہے تھے نا، پانی مانگا تھا حسین سے، اور حسین نے بتایا چاہوں تو بھی چشمہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن اصغر پیاسا گیا. واقع کربلا میں ایک داغ لگا رہ جائے گا کہ ایک بچی تھی جو پیاس کو برداشت نہ کر سکتی. پیچھے ہٹ گیا سکینہ، پیچھے ہٹ گیا.
بے شک کہیں نہ کہیں پیا ہوگا پانی، لیکن مجھے نہیں ملتا کہ پھر کبھی سکینہ نے کسی سے پانی مانگا، پانی نہیں مانگا۔ آئیے جو آخری جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چلے گئے حسین، جب میں بہت بار پڑھ چکا حسین کی، اب میں وہ مرحلہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کے راستے میں گفتگو، اللہ کے دین کے لیے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں گے، کتنا برا بلا کہیں گے۔ سنو، حسین سے بڑا امتحان کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا حسین سے بڑا امتحان۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ جب حسین زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں، زلجنا سے نیچے تشریف لائے ہیں، تیروں پر معلق ہیں، اور بہن کچھ فاصلے پر قلعہ زینبیہ پر ہے اور چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، حسین نظر نہیں آتے زینب کو، زینب چلا رہی ہے، پکار رہی، کوئی تو مجھے بتاؤ میرا بھائی کس طرف گرا ہے، ارے کوئی تو مجھے خبر دو میرا بھائی کہاں ہے، کس نشیب میں گرا ہے۔ بس حضرت حسین کی نگاہیں پڑی زینب پر، اور حسین نے اپنے آپ کو ایک نشیب میں کروٹیں لے کر گرانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ میری بہن مجھے اس حالت میں نہ دیکھے، میری بہن سے دیکھا نہیں جائے گا۔ زینب گھبرا کے جب خیمے میں گئی، ابھی حسین کا سر تن سے جدا نہیں کیا، شمر نے ایک دستہ دوڑا خیموں کی طرف، خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ حسین نے چلا کر آواز دی، او پسر شاہ، اگر تمہارا دین نہیں رہا تو عربوں کی غیرت اور حمیت سے تعامل ہو، ابھی میں زندہ ہوں، میرے سامنے تو میرے گھر میں نہ جاؤ، میرے سامنے میرے گھر میں نہ گھسو۔ پسر سعد نے یہ بات مانی حسین کی، روک دیا اس راستے کو کہ ٹھہر جاؤ، کوئی اندر داخل نہ ہونا، پہلے حسین کو قتل کرو۔ جب تک حسین کا سر سب سے جدا نہیں ہوا، خیمے نہیں ٹوٹے، یعنی حسین کو گوارا نہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے تو یہ میں نے جملہ ادا کیا کہ ابو ہما افضل ہما، ان کا بابا علی ان سے افضل اسی لیے ہے کہ علی کے سامنے دروازہ چلا، علی کے سامنے دروازہ فاطمہ کے پہلو میں گرا، علی کے سامنے محسن شہید ہوا، لوگ باب فاطمہ کو توڑ کر گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر لائے۔ یہ وہ امتحان ہے، یہ وہ صبر کی عظیم ترین منزل ہے جس پر حسین کا بابا علی فائز ہے۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس نئی عمل کو قبول فرما لے۔ یہاں جا امام زمانے کی تمسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حسین کو اپنے امان میں رکھ، حضرات کے دن میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی، بہت سارے مریضوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، معبود ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں بحق فلال کربلا انہیں رہایت معبود تباہ جائز حاجت سے پورا فرما دے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کرنا۔ شام، یمن، لبنان، فلسطین، عراق، ان جگہوں میں جس فتنے نے سر ابھارا ہے، اس فتنے کا سر کچل دے۔ آل سعود و یہود کو تباہ و برباد کر، ہمارے ملک کی حفاظت کر، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر، ہماری پاک افواج کو دہشت گردوں پہ آخری ضرب لگانے کی توفیق عطا فرما۔ معبود رہبر موسم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کو دشمنوں پہ جلد از جلد غلبہ اور فتح آخری عطا فرما۔ بار الہ بہت سارے مومن مومنات ہیں جو بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، خاص طور پر دعا کی پیغام دکھائے ہیں۔ معبود
ان سب کی پریشانی کو دور فرما مومن کو شاد و آباد رکھ، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو بڑھ سر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ معبود ہمیں اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، باری الہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قابل نہیں ہے، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو تو اس کے اندر سے اس قابل میں شامل ہو سکے۔ ناجیل فرما ظہور امام زمانہ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت کے لیے، تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، خاص طور پہ مرحوم سکندر رضا بدر زاہد حسین، مرحومہ معصومہ بنت وزیر علی، مرحومہ ممتاز رضا بنت سکندر رضا، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔